بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس سے آج اس کا چھٹا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو سارے مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض خاص دنوں کو یا مہینوں کو کچھ خصوصی فضیلت عطا فرمائی. محرم کا مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضیلت بخشی ہے. اس مہینے کا نام ہی محرم ہے. عربی زبان میں محرم کے معنی ہوتے ہیں حرمت والا، جس کو حرمت عطا کی گئی ہو، یعنی تقدس عطا کیا گیا. گویا محرم کے دوسرے معنی ہمارے اردو میں اگر کہا جائے تو دوسرے معنی ہے مقدس، یعنی ایسا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت بخشی ہے، تقدس بخشا ہے، حرمت بخشی ہے. اور اس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نہیں بلکہ پہلے سے چلی آتی ہے. اور یہ ان مہینوں میں سے شمار کیا جاتا تھا جس کو اشہر حرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے. اور ان میں جو جاہلیت کے زمانے میں بھی، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں کچھ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی کچھ باتیں تھوڑی بہت رہ گئی تھی، تو ان میں یہ بات بھی رہ گئی تھی کہ عرب کے لوگ یوں تو لڑنے بھیڑنے کے عادی تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لیکن جب محرم کا مہینہ آ جاتا تو وہ لوگ جنگ وغیرہ سب روک دیتے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا حرام. اس لحاظ سے اس مہینے کو کی حرمت اور اس کا تقدس پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا
اور اس کے مصلحتوں کا ایک حصہ ہے کہ بہت سے عظیم واقعات بھی اس محرم کے مہینے میں پیش آئے، جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس واسطے اس میں کی ہوئی عبادت کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے، تو اس واسطے عبادت کے لیے بھی اس کو مخصوص کیا گیا ہے اور عبادت کی اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ مہینے محرم کے مہینے کے اندر بھی ایک امتیاز اور ایک عظمت شان رکھتی ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے بہت سے عظیم الشان واقعات کے لیے منتخب فرمایا۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث میں، کہ یہی عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے شہر سے روانہ ہوئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں۔ لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا دشمن تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ان کے ساتھی شہر سے روانہ ہو گئے ہیں، تو اپنا پورا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، اور پیچھے سے فرعون کا عظیم لشکر چلا آ رہا ہے تعاقب کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا بنی اسرائیل یہ تیز رفتاری سے دوڑتے رہے، لیکن دوڑتے دوڑتے آگے دیکھا کہ آگے جو جا کر دیکھا تو سمندر آ گیا، سمندر آ گیا۔ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو نہ پیچھے ہٹنے کی جگہ ہے اور آگے بڑے سمندر میں ڈوبنے کا اندیشہ۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انا لمدرکون، قرآن شریف میں کہ ہم تو پکڑے گئے، اس واسطے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، سمندر میں چھلانگ لگا نہیں سکتے، اور پیچھے دشمن کا لشکر چلا آ رہا ہے، یقیناً وہ ہمیں پکڑ لے گا، اب کوئی راستہ بچنے کا نظر نہیں آتا۔ اور بظاہر حالات صورتحال ایسی تھی، کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن وہ پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہی کوئی راستہ نکالے گا۔ تمہیں بظاہر دیکھنے میں نظر یہ ہو رہا ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، اور یہ سمندر بھی اللہ کا تابع فرمان ہے۔ لہذا وہ
اگر ہم اس پر ایمان پورا رکھتے ہیں تو وہی اپنا راستہ نکالے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے جم کر یہ بات کہی تو قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام. وہی یہ نازل کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو چھڑی ہے، اس کو سمندر کے اوپر ماریے، پھر دیکھیے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی سمندر پر ماری تو قرآن کہتا ہے کہ اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہو گئے، 12 سڑکیں. ہر سڑک کے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا. قرآن کریم میں فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. یہ 12 اس لیے بنائے تھے کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے. تو ایسا انتظام فرمایا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ پیدا کرے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ٹکڑا، جو 12 ٹکڑے تھے ان میں سے ہر ٹکڑا ایک کے اندر ایک پہاڑ جیسا کھڑا ہو گیا، جیسے دونوں طرف پانی پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پروردگار کا کرشمہ. چنانچہ سارا لشکر 12 کے 12 خاندان بنی اسرائیل کے وہ ان راستوں کے اندر اتر گئے اور صحیح سلامت کہ کسی کا جسم بھی نہیں بھیگا، اور اس طریقے سے وہ پار اتر گئے. فرعون کا لشکر یہ عجیب نظارہ دیکھ رہا تھا کہ سمندر پہ آنے کے بعد سمندر کے 12 راستے اس طرح بن گئے. کم وقت پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتا تھا، تو شاید سمجھاؤ کہ جادو کا کرشمہ ہے، یا اللہ عالم کیا سمجھا. اسے سوچا جب راستے 12 بن ہی گئے تو جس طرح یہ لوگ گزر گئے میں بھی اپنے لشکر کو اس میں سے گزار دوں. لشکر کو حکم دیا کہ ان 12 راستوں میں اتر جاؤ. فرعون کا لشکر بھی اتر گیا، اور جب تک پورا لشکر اتر گیا اس وقت تک وہ راستے قائم رہے. جب آگے بڑھ کر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر برابر ہو جاؤ. چنانچہ وہ 12 راستے جو نظر آ رہے تھے وہ دوبارہ سمندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے. موجیں اٹھنے لگیں، تلاطم آنے لگا، طوفان محسوس ہونے لگا. پورا لشکر فرعون کا اس کے اندر غرق ہو گیا. جب بالکل آخر لبوں تک پہنچا فرعون اور غرق ہو رہا تھا اور موت آنکھوں کے سامنے تھی، اس وقت پکارا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. اس وقت کہتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لاتے ہو جبکہ ساری زندگی تم نے اس حالت میں گزاری کہ ہماری نافرمانی کی اور زمین کے اندر فساد پھیلایا، خدائی کا دعویٰ کرتے رہے. اس لیے اب جبکہ موت آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، مستقل کھولا ہوا ہے. جب تک کہ سکرات موت طاری نہیں ہوتے، جب تک کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی، اس وقت تک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن جب موت سامنے آ جائے، نظر کی کیفیت طاری ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا. قد كنت عصيت قبل وكنت من المفسدين. لیکن ساتھ ہی قرآن نے ایک عجیب بات فرما دی اس کے ساتھ کہ اب ہم تمہیں بچا تو سکیں گے، بچائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے قانون قدرت کے خلاف ہے یہ بات کہ اب تمہاری توبہ قبول کی جائے. لہذا تمہیں اب نجات نہیں دے سکتے. تم پر جو عذاب آنا تھا وہ آ گیا.
لیکن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہاری جسم کو سلامت رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ. یعنی جیسے اور انسانوں کی لاشیں مرنے کے بعد سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، اس طرح تمہاری لاش کو سڑنے اور گلنے سے ہم حفاظت کریں گے اور تمہارا جسم محفوظ رکھیں گے تاکہ تمہارا جسم تمہارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا ایک سبق بنا رہے قیامت تک. یہ فرمایا تھا قرآن نے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس وقت اعلان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا تو اس کی لاش بیٹھتے ایک درخت کے سائے میں کہیں جا کر ٹک گئی. دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کوئی لاش ہے تو کسی کو توجہ نہ ہوئی، وہ پڑی رہی اور عام لاشیں ہوتی تو 2-3 دن میں گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، وہ لاش صحیح سالم رہی. اور پھر اس کے بعد آنے والوں نے کسی طرح پتہ چلایا کہ یہ فرعون کی لاش ہے تو اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھ دیا ایک جگہ پر. بہت دنوں تک لوگ فرعون کی لاش کو دیکھتے رہے. اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہاں چلی. وہاں آپ کو مصر کے اندر بڑے بڑے احرام بنے ہوئے ہیں، احرام مصر جو کہے جاتے ہیں، ایک نہیں ہے بے شمار ہیں. تو کسی احرام میں لے جا کر ڈال دی گئی وہ لاش. ان احرام کے اندر وہ پڑی رہی سارا سال. جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری لاش کو سلامت رکھیں گے، اس وقت اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا. جب قرآن نازل ہوا ہے اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاش کہاں ہے. چنانچہ جب قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے مفسرین آئے تو انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لاش تمہاری سلامت رکھیں گے لیکن کہیں ہمیں نظر آتی نہیں کہاں ہے لاش. تو کوئی کہنے لگا کہ مطلب یہ تھا کہ 1 دن سلامت رکھیں گے، 2 دن سلامت رکھیں گے، یہ مراد ہے. کوئی کہنے لگا ہوگی کہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. قرآن نازل ہونے کے کئی صدیوں کے بعد احرام مصر سے فرعون کی لاش برآمد ہوئی اور ماہرین نے جو تاریخ کے، جغرافیہ کے اور انسانی لاشوں کے علم کے ماہر تھے، انہوں نے سب نے باتفاق یہ اعتراف کیا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اور آج وہ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی، قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور وہ اس لاش کا عالم یہ ہے کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے اس طرح خوفناک طریقے سے، جیسے کوئی شخص ایک دم سے کسی ہیبتناک منظر کو دیکھ کر کسی آدمی کا منہ پھٹ جاتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس طریقے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے. آج بھی جس کا دل چاہے جا کر قاہرہ کے عجائب گھر میں وہ لاش دیکھ لے. قرآن نے کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو سلامت رکھیں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک درس عبرت بنا رہے. وہ درس عبرت آج بھی ہر انسان کو عبرت کا سبق دے رہا ہے. یہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس کے ظلم و ستم سے نجات پانے کا یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا، 10 محرم کو پیش آیا. یہ بالکل صحیح حدیث کے سے یہ بات ثابت ہے. بعض اور روایات بھی آتی ہیں جو اتنی زیادہ پکی نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن یہ زمین تخلیق کی تھی، اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ عاشورہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، عاشورہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، مگر وہ روایات اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں جس کی پہلی روایت تھی موسیٰ علیہ السلام والی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس میں بہت سے اہم واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے اندر پیش آنے کے لیے منتخب فرمائے۔ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابتدا میں عاشورہ کے دن کا روزہ فرض کیا گیا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کی روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ اب فرض نہیں، واجب نہیں، البتہ مستحب ہے، ثواب ہے، فضیلت۔ اور جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ فضیلت عاشورہ کے دن کے روزے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ البتہ ایک اور پہلو ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ پہلو یہ ہے کہ کیونکہ اس عاشورہ کے دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں جو لوگ یہودی آباد تھے وہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا، اس واقعے کی یادگار کے طور۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ بھئی کیونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو دونوں میں مشابہت پیدا ہو جائے گی، اور کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناپسند تھا۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں صرف عاشورہ کا نہیں رکھوں گا روزہ، بلکہ عاشورہ کے ساتھ ایک دن اور ملا کر رکھوں گا، چاہے تو ایک دن 9 محرم کا ساتھ ملاؤں گا یا 11 محرم کا ساتھ ملاؤں گا، دونوں ملا کر رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام نے اس حدیث کی وجہ سے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ آدمی تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھے بلکہ ساتھ کوئی دن ملا لے، 9ویں کا یا 11ویں کا، افضل یہ ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے، بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ساتھ نہ ملایا کوئی روزہ تو گناہ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اچھا ہے کہ 2 دن رکھیں، 9 10 یا 10 اور 11، بہتر ہے کہ دو دن رکھے جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی 2 دن نہ رکھ سکے، صرف 10ویں تاریخ کا رکھ لے تو کوئی گناہ نہیں، 10ویں تاریخ کی فضیلت انشاءاللہ پھر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور خاص طور سے ہمارے دور میں جہاں عاشورہ کے دن روزہ یہودی رکھنے والے اب ختم ہو گئے، وہ تو حساب کتاب یہودیوں جو اپنے حساب کتاب سے کرتے ہیں کہیں، لیکن جو محرم کا 10 تاریخ ہے اس کو یہودی روزہ رکھنے کا قصہ ختم ہو گیا۔ اس واسطے بھی یعنی اگر کوئی شخص تنہا 10 محرم کا رکھے تو اس کو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا کہا جائے گا، لیکن اس کو نہ گناہ ہے، نہ مکروہ ہے، نہ کوئی
ایسی بات ہے جس کی وجہ سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت حاصل نہ ہو. اگر کسی کو موقع نہیں ملتا تنہا عاشورہ کا رکھ لے، کوئی حرج نہیں. البتہ اچھا ہے کہ 7 ملائے، 9 کو ملا لے یا 11 کو ملا لے. یہاں سے ایک نقطہ مسلمانوں کو سبق لینے کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت سے اتنا پرہیز کیا کہ روزے جیسی عبادت میں بھی یہ کہا کہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے. حالانکہ روزہ تو عبادت ہے، وہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے کام میں اگر مشابہت ہو جائے تو کیا خرابی ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام میں بھی ایسی مشابہت سے پرہیز کا حکم دیا. وجہ کیا ہے؟ کہ در حقیقت اسلام یہ خود مستقل دین ہے، دین برحق ہے. اس کا اپنا عقائد کا نظام ہے، اس کا اپنا عبادات کا نظام ہے، اس کا اپنی ثقافت ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کے اپنے اخلاق ہیں، اس کا اپنا کردار ہے. اور کسی بھی مرحلے پر اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا پیروکار یعنی مسلمان کہلانے والا وہ اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں، اپنی عبادت میں، اپنے کلچر میں وہ کسی غیر مسلم قوم جیسا نظر آئے. یہ پسند نہیں ہے اسلام کو. اسی لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ جان بوجھ کر مشابہت اختیار کرے کہ میں ان جیسا لگوں تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. جو اپنے اسلامی آداب سے، اسلامی اخلاق سے، اسلامی ثقافت سے آدمی نفرت کرتا ہے اور دوسروں کی ثقافت کو پسند کرتا ہے تو وہ کیا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے؟ اس واسطے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو جب روزے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں تو اور چیزوں میں کیسے؟ جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافروں سے اپنے ہر عمل میں اپنے آپ کو ممتاز رکھو، ان کی مخالفت کرو. مشرکین جو تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ داڑیاں کٹواتے تھے، مونچھیں بڑھاتے تھے. آپ نے فرمایا خالف المشرکین، ان کی مخالفت کرو. مسلمان کا کام یہ ہے کہ مونچھیں کم کرے اور داڑھی بڑھائے. ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین تھے مکہ مکرمہ سے وہ یا تو صرف عمامہ باندھتے تھے یا صرف ٹوپی پہنتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو، امامہ ٹوپی بھی پہنو، اس کے ساتھ امامہ بھی پہنو. تو جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے ظاہری وضاحت کے اندر بھی دیکھنے میں وہ کافر کے مشابہ نظر نہ آئے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا کہ ایک آدمی اگر جا رہا ہے کہیں تو پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. کوئی علامت نظر نہیں آتی. جیسا لباس اس کا ویسا لباس اس کا، جیسی شکل و صورت اس کی ایسی شکل و صورت اس کی. دونوں میں کوئی فرق اور امتیاز نظر نہیں آتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر مسلمان کے لیے سرمہ بصیرت. بھائی تم مسلمان ہو، اللہ کے دوست ہو، اور کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اس واسطے اپنے آپ کو اس جیسا بننے سے پرہیز کرو، بنانے سے پرہیز کرو. یہ ہے عاشورہ کا حکم جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. ایک اور چیز جو حدیث میں منقول ہے وہ بھی کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو سنت جاریہ کہا جائے یا سنت مؤکدہ کہا جائے، لیکن ایک فضیلت بیان فرمائی ایک حدیث میں کہ عاشورہ کے دن آدمی جو ہے
وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے زیر کفالت فرض واجب جیسا کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. اور جتنی باتیں بڑھا دی گئی ہیں اپنی طرف سے وہ سب بے اصل ہیں. اور انہی میں سے ایک بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت عاشورہ میں ہوئی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دور میں اس دن واقع ہوئی. حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے. عاشورہ کی فضیلت چلی آ رہی تھی پہلے سے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام اس دن میں عطا فرمایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام کا یہ معاملہ فرمایا کہ شہادت کا مرتبہ اور عاشورہ کے دن. البتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو اور بے شمار خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں والعیاذ باللہ، ان کا نہ دین میں کوئی وجود ہے نہ شریعت میں اس کے کوئی اثر ہے. یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ سوگ، ان سے صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جو لوگ کرتے ہیں وہ جانیں، ان کا مذہب جانیں. ان کے مذہب نے ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ خود جواب دہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں کو ایجاد کیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ذی الحجہ کو جو خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں، اس خطبے میں صراحتاً فرمایا تھا کہ میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا، مجھ پر ماتم نہ کرنا، میرا سوگ نہ منانا. اس کے باوجود اگر کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، حضرت حسین کے سامنے جواب دہ ہیں. لیکن جو لوگ اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان کو ان مجلسوں میں شرکت کرنا، ان جلوسوں میں شرکت کرنا اور ان علاقوں میں جانا کہ جہاں اس قسم کی باتیں جو خلاف شریعتیں ہو رہی ہیں، یہ کسی طرح جائز نہیں. مسلمانوں کو اس سے پرہیز کر کے عاشورہ کی فضیلت کی جو عبادتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.